ایک گھنے جنگل کے کنارے سرسبز کھیتوں اور بہتے ہوئے ندی کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، شانتی پور۔ اس گاؤں میں دو خاندان رہتے تھے، ایک طرف راموں کا خاندان، دوسری طرف گنگوں کا۔ دونوں کے مکانات ایک ہی کچی پگڈنڈی کے دونوں کناروں پر تھے۔ ان کے درمیان کبھی دوستی کی باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قسمت کے لکھے نے سب کچھ بدل دیا۔ رامو ایک غریب کسان تھا، مگر دل کا بہت صاف اور محنتی۔ اس کی بیوی سیتا ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا چنو تھا جو ہمیشہ باپ کے ساتھ کھیتوں میں کھیلتا رہتا۔ دوسری طرف گنگو ایک خوشحال کسان تھا، اس کے کھیت بڑے اور زرخیز تھے اور وہ گاؤں کے امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بیوی گوری اور بیٹا منو اکثر اپنے اچھے کپڑوں اور سامان پر غرور کرتے۔ وقت کے ساتھ دونوں خاندانوں کے درمیان حسد اور مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی۔ راموں کا بیٹا چنو سیدھا سادہ اور خوش اخلاق تھا، مگر منو اکثر اس کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن گاؤں میں برسات شروع ہوئی اور کھیتوں میں پانی بھر گیا۔ راموں کی جھونپڑی کے آس پاس پانی جمع ہو گیا، چھت ٹپکنے لگی اور سیتا کے چہرے پر فکر کے سائے چھا گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے بھگوان، ہم غریبوں پر اتنی آزمائش کیوں؟ راموں نے مسکرا کر کہا، سیتا، قسمت کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا، مگر محنت کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ ادھر گنگوں کے گھر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ان کے کھیتوں میں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ مزے سے آرام کر رہے تھے، مگر گنگوں کے دل میں غرور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر راموں کو تانا دیتا، ارے رامو، قسمت والے کو محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، دیکھو ہم کہاں ہیں اور تم کہاں۔ رامو خاموش رہتا۔ وہ دل میں جانتا تھا کہ قسمت سے بڑھ کر محنت کی طاقت ہے۔ ایک دن گاؤں میں پنچایت نے اعلان کیا کہ گاؤں کے کنارے نیا پال بننے والا ہے جو کسانوں کے لیے سہولت دے گا۔ گنگو چاہتا تھا کہ اس پال کا ٹھیکہ اسے ملے تاکہ اس کی عزت بڑھے، جبکہ رامو صرف چاہتا تھا کہ گاؤں والوں کو فائدہ ہو۔ دونوں نے درخواست دی، مگر قسمت کا لکھا کچھ اور تھا۔ پال بنانے کا کام رامو کو مل گیا کیونکہ گاؤں کے سرپنچ نے اس کی ایمانداری دیکھی تھی۔ گنگو کے غرور کو زبردست دھچکا لگا، وہ اندر ہی اندر جلنے لگا۔ اس نے سوچا، یہ غریب رامو مجھ سے آگے کیسے نکل سکتا ہے؟ گنگو نے رات کے اندھیرے میں رامو کے پال کی بنیاد میں چھیڑ چھاڑ کی تاکہ اگلی صبح وہ ٹوٹ جائے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ رات بھر زور کا طوفان آیا، مگر پال ٹوٹنے کے بجائے اور مضبوط ہو گیا کیونکہ رامو نے اس کی بنیاد محبت اور دعا سے رکھی تھی۔ صبح جب گاؤں والے جمع ہوئے تو سب حیران تھے۔ سرپنچ نے کہا، رامو، تم نے ایمانداری سے کام کیا، اس لیے خدا نے تمہاری محنت کو برکت دی۔ یہ بات سن کر گنگو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، مگر غرور کے نشے نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ بولا، یہ سب قسمت ہے، کوئی محنت نہیں۔ اسی دوران گاؤں کے اوپر ایک آسمانی بجلی کو ندی اور گنگوں کے کھیتوں میں آگ لگ گئی۔ سب لوگ دوڑے، رامو بھی پہنچا۔ اس نے گنگوں کے بیٹے منو کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ گنگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل دولت محنت، ایمانداری اور نیکی ہے، نہ کہ زمین آسونا۔ جب آگ بجھ گئی تو گنگو گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رامو کے قدموں کو چھو کر بولا، بھائی، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، مگر تم نے میرا بیٹا بچا کر میرا سر اونچا کر دیا۔ رامو نے نرمی سے کہا، بھائی، ہم سب خدا کی مخلوق ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ قسمت وہی لکھتا ہے جو دلوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے دونوں خاندانوں میں محبت اور دوستی کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی۔ گنگو نے اپنی زمین کا ایک حصہ رامو کو دے دیا اور دونوں مل کر کھیتوں میں کام کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے، دیکھو، یہی ہے قسمت کا سچا لکھا جو دلوں کو جوڑ دے۔ شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا، رامو کا بیٹا چنو اور گنگو کا بیٹا منو ایک ساتھ ندی کے کنارے کھیل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی تھی
جیسے قدرت بھی مسکرا رہی ہو۔ اور کہانی کے آخر میں ایک آواز ابھری۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اگلا باب قسمت کی واپسی سب سے پہلے ملے۔